سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہے مرد مجاہد مرد میدان فیاض الحسن چوہان صاحب۔ تو آج ہمارے پاس کافی اہم خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ تحریک انصاف کا جو ثوابی جلسہ تھا وہ کافی ناکامی سے دوچار ہوا ہے، اس کے اوپر فیاض بھائی سے بات کریں گے۔ اس جلسے کے دوران ایک منظر ایسا بھی تھا جب شیر افضل مروت صاحب نعرے لگوا رہے تھے اور پی ٹی آئی کی قیادت آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر غصے سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ تو یہ کیا واقعہ تھا؟ اس کے علاوہ جنید اکبر نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چل رہے ہیں، تو اس دعوے میں کتنی صداقت ہے یہ بھی فیاض بھائی سے جانیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو اوریا مقبول جان صاحب پر بھی آج تھوڑی سی ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور نیا چیف الیکشن کمشنر کون ہوگا یہ بھی ہم فیاض بھائی سے پوچھیں گے۔ تو جی فیاض بھائی، پہلا ٹاپک ثوابی جلسہ، اور آپ نے اس سے پہلے جمعے والے دن پریڈکٹ کیا تھا کہ اس دفعہ حالات بہت ٹائٹ ہونے والے ہیں، اور تحریک انصاف نے تو لاہور میں ہی جلسے کا اعلان کیا تھا، لیکن لاہور میں جلسہ ہو نہیں سکا، اور ثوابی میں بھی جو حالات تھے آپ کے سامنے تھے، تو آپ کی اس پر کیا رائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نہ تو کوئی دفعہ 144، نہ پولیس کی پکڑ دھکڑ، نہ انتظامیہ کی پکڑ دھکڑ، نہ گرفتاریاں، نہ گھروں میں چھاپے، نہ کسی قسم کا خوف و ہراس کا ماحول، اس دفعہ کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کوئی ہراسمنٹ، نہ کوئی پینک، نہ کوئی ظلم، جبر، استبداد، ریاستی پریشر۔ جو لفظ بھی آپ اردو اور پنجابی ڈکشنری میں سے نکال سکتے ہیں نا، اس کا سینونیمس، آپ وہ اس کے تناظر میں دیکھیں گے تو بالکل کھلا ڈلا ماحول تھا، کھلا ڈلا بول تھا، بالکل ایسے۔ بندے کتنے آئے؟ 5,000 سے لے کے 7,000۔ اندھیرا ہونے سے پہلے تک شرم کے مارے ان کے پاس جگہ نہیں مل رہی تھی جہاں پہ یہ اپنے آپ کو چھپائیں، جو جلسہ گاہ کی حالات تھے۔ اور یقین جانے فرحان بھائی، جو میری رپورٹ ہے، 100 بندہ ہر ڈسٹرکٹ سے بڑی مشکل سے نکلا۔ وہ جو نیا جرمنی کا فیورر، میں نے وہ جو لطیفہ سنایا تھا جنید اکبر انہوں نے بنایا ہے، جی نیا صوبائی صدر، اس کی زندگی موت کا مسئلہ تھا۔ اس نے 8 ڈسٹرکٹ جو شمالی ہیں ان کے اکٹھے کر کے سوات، بنیر، دیر، چترال، اس سائڈ کے، ان میں سے اس نے اپنا کوئی تھوڑا سا جلوس بنایا 4,500 کی گیدرنگ کا، باقی 100 بندہ، اور ٹوٹل 7,000 بندہ اس کھلے ڈلے ماحول کے اندر۔ اور اس وقت کہ جب بانی تحریک انصاف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری ڈو اینڈ ڈائی ہے، اس وقت کہ جب پورا انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا پچھلے 15 دن سے صبح دوپہر شام یہ ٹیمپو بنا رہے تھے کہ اس جلسے کی بنیاد پر بانی تحریک انصاف کی رہائی، اس جلسے کی بنیاد پر بانی تحریک انصاف کے سیاسی ابو ڈونلڈ ٹرمپ کی توجہ، اس جلسے کی بنیاد پہ عالمی اسٹیبلشمنٹ، یورپی یونین، امریکن اسٹیبلشمنٹ اور امریکن حکومت اور ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت، اس کی توجہ اس جلسے کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ اتنا غدر مچے گا، اتنی دنیا نکلے گی لاہور کے اندر اور جناب آپ کے ثوابی کے اندر کہ مجبور ہو جائے گا جناب ان کا نیا سیاسی ابو ڈونلڈ ٹرمپ کہ وہ اس کے حوالے سے کوئی ایکشن لے۔ کروڑوں اور اربوں روپے کی انویسٹمنٹ انٹرنیشنل اوورسیز چیپٹر پی ٹی آئی سے لے کے آپ کے ڈومیسٹک کا حاصل وصول 6 سے 7,000 بندہ، شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ 4 کروڑ کی آبادی کے پی کے کی، پنجاب کے جناب شمالی پنجاب کے آپ کے 15-20 اضلاع، اس میں سے اگر یہ اتنے بندے اکٹھے کر رہے ہیں تو اب ان کو مان لینا چاہیے کہ اب ان کے چھوارے بک گئے۔ تو فیاض بھائی اب ان کے پاس یہ آپشن کیا بچ گیا ہے؟ یہ تو سارا چلے ناکام ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ سر انہوں نے ساری ایکسرسائز کر لی، اب لاسٹ آپشن کے طور پہ جو میرے پاس انفارمیشن ہے، جو بہت بڑی بریکنگ ہے، اچھا، جو سوشل میڈیا میں آ تو رہی ہے لیکن میں اس کو اپنے مخصوص انداز سے ہم آزاد سیاست کے ذریعے سے ایلیبوریٹ کر دیں۔ پی ٹی آئی کی قیادت، پی ٹی آئی کا اوورسیز چیپٹر اسپیشل امریکہ اور برطانیہ کا، جو ٹوٹلی ملک دشمن خفیہ ایجنسیز کے ہاتھوں پہ کھیل رہا ہے پچھلے 3 سال سے، انہوں نے پلان بنایا ہے انیل مسرت
برطانیہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو انڈر کور ایجنٹ ہے را کا، صاحبزادہ جہانگیر اس کا رائٹ ہینڈ ہے. سارے کے سارے 1973 کے آئین کے دشمنوں کے ٹولے سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے انڈین را کے ساتھ مل کے مودی کے جو 13 تاریخ کو ملاقات کرنے جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے، اس کی ملاقات ہے، اس کا وزٹ ہے امریکہ کا، وہاں پر انہوں نے صحافیوں کو پیسے تقسیم کیے ہیں. انیل مسرت کروڑوں روپے ماہانہ پچھلے کئی سالوں سے بانی تحریک انصاف پہ، انڈین را کی ہدایت پہ، انڈین اسٹیبلشمنٹ کی ہدایت پہ، انڈین حکومت کی جناب پلاننگ کے مطابق وہ ان کے اوپر لگا رہا ہے. اور یہ پوری 3 سال کی جتنی کمپین ہے، یہ جتنے آپ کو وکیل، ججز، سیاستدان پی ٹی آئی کے نئے پچھلے 2.5 سال کے جتنے لیڈر بنے ہیں، یہ جو ہر 3 مہینے بعد لندن کی یاترا کر کے آتے ہیں نا، یہ بھی ایک بریکنگ سن لیں، یہ وہاں جا کر پیسے لے کے آتے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ انیل مسرت اور برطانوی خفیہ ایجنسی، انڈین خفیہ ایجنسی، اب انہوں نے پلان یہ بنایا ہے کہ جب یہ ملاقات دونوں کی ہو رہی ہوگی، انڈیا بھی ایک منی سپر پاور ہے اور امریکہ ہے، جب ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی کھڑے ہوں گے تو وہاں پر صحافی سوال پوچھیں گے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت تہہ تیغ ہو گئی، پاکستان کے اندر انسانی حقوق تباہ ہو گئے، پاکستان کے اندر ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑ دیے گئے، بانی تحریک انصاف کے اوپر اور پی ٹی آئی کے اوپر بتائیں کہ بانی تحریک انصاف کی رہائی کے حوالے سے آپ کا جناب امریکہ کیا کہتا ہے. یہ سوال پوچھوایا جائے گا، اس پہ جواب کیا آئے گا؟ وہ جب جواب آئے گا تو پھر میں اور آپ بیٹھیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہا ہوگی ریاست پاکستان، سونی دھرتی پاکستان کے ساتھ بے وفائی کی. لیکن یہ ایک ہی آپشن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جلسے نے بانی تحریک انصاف کی سیاسی قبر اور سیاسی تابوت، اس کے اوپر آخری کیل جو ہے نا ٹھکا ٹھک ٹھوک دی ہے. اچھا فیاض بھائی، اس جلسے میں ایک سین ایسا بھی تھا جب شیر افضل مروت سٹیج پر ایسے نعرے لگوا رہے تھے اور پی ٹی آئی کے جتنے لیڈرز تھے، یہ شبلی فراز، عمر ایوب، سارے مطلب گوریاں ڈال رہے تھے اور بڑے برے طریقے سے دیکھ رہے تھے. آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے، آپ کا کیا تجزیہ ہے، یہ کیا چل رہا ہے؟ سر میں اس پروسیس سے 4-5 دفعہ گزرا ہوں، پی ٹی آئی کے اندر میں اس پروسیس سے گزرا ہوں کہ جب پبلک جناب آپ کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کی ورکر آپ کے ساتھ ہے، ووٹر آپ کے ساتھ ہے، لیکن لیڈرشپ ساری کی ساری تو آپ کے خلاف ہے. اور بانی تحریک انصاف کا پاؤں ان لیڈرشپ کی جناب ان کے ساتھ جناب وہ ملا ہوا ہے. میں تو گزرا ہوں. شیر افضل مروت کی بالکل میں دیکھ رہا تھا تو مجھے اپنے وہ 5-6 دینا وہ سال نظر آ رہے، 5-6 ایونٹس نظر آ رہے تھے، وہ دور نظر آ رہے تھے جب میرے ساتھ یہ اس طرح جاتی ہوتی تھی. سر سارا نظر آ رہا ہے، آپس میں سارے کٹے اور جلے ہوئے ہیں، سارے کٹے جلے ہوئے ہیں. علی امین گنڈا پور نے پراپر نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے کے پی کے حکومت کے اندر منع کر دیا کہ کوئی سرکاری ملازم پابند نہیں ہے سوابی کے جلسے میں آنے میں. جلسے کی ناکامی کی واحد وجہ یہ بھی سن لیں، سوابی کا جلسے کی ناکامی کی واحد وجہ یہ ہے کہ اس دفعہ کوئی دو کمیونٹیز نہیں آئیں. بالکل صحیح. 2 کمیونٹیز، ایک آپ کے سرکاری ملازمین جو پچھلے 6-7 اٹیمپٹس اور جتنے ان کے بی سی او جلسے ہوئے پچھلے 2 سالوں میں، اس میں تمام کی تمام جناب آپ کے سرکاری ملازمین کی اور انتظامیہ کی اور کلرکوں کی اور نائب کاستوں کی اور اسسٹنٹ کی اور کلاس 4 کی وہ ایک جوک در جوک سیلاب آتا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا ہماری نوکریاں داؤ پہ ہیں. اس دفعہ وہ نہیں ہوا، اور وہ علی امین گنڈا پور کی اسپیشل ہدایت اور نوٹیفیکیشن کی بنیاد پہ نہیں ہوا. دوسری کمیونٹی جس کی بنیاد پہ ان کی ساری تحریک اور ان کے جلسے کامیاب ہوتے تھے، وہ افغان مہاجرین کے کیمپوں میں سے جناب لوگ آتے تھے. بالکل صحیح. اس دفعہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت میں جو پولیس کا نیا آئی جی اور چیف سیکرٹری، انہوں نے ڈنڈا دیا افغان مہاجرین کیمپوں کی مینجمنٹ کو کہ خبردار، اگر ہم نے دیکھ لیا سن لیا کہ تمہارے کیمپوں میں سے لوگ گئے تو پھر تم ذمہ دار ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ ٹل لگا کے کروڑ روپے لگا کے جلسہ فلاپ ہوا ان 2 کمیونٹیز کی عدم دلچسپی اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے. اور ان میں بنیادی کردار اس جلسے کو ناکام بنانے کی وہ علی امین گنڈا پور
وزیر اعلیٰ KPK کی کو نظر آ رہا ہے وکیل اس ٹائم احتجاج کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے، کیا تماشا؟ دیکھیں ہم پچھلے 5 پوڈ کاسٹ سے یہ بات تذکرہ کر رہے ہیں کہ فیبرری کا مہینہ آخری مہینہ ہے، نقدہ کوکا کی تحریک، اس تحریک پہ ناچنے والے، ان کے پاؤں کے اوپر بندھے ہوئے گھنگرو، ان گھنگروں کے اندر موجود دانے چھن 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 ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے فیبرری کے مہینے میں ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. ہم کہہ رہے تھے بالکل ایسے. جناب آج کا دن آخری دن ہے یوتھیوں کی، بانی تحریک انصاف کی، امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز کی، پاکستان کے اندر سیاست کی جو مارا ماری، چھینا چھپٹی، طائف الملوکی اور سیاسی دہشت گردی کا آخری دن ہے. کیوں؟ سر لاہور ہائی کورٹ کے اندر ججز لگ گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 5 ججز لگ گئے. آج آپ کے سپریم جوڈیشل کمیشن نے 2 ججز لاہور ہائی کورٹ کے مزید اور 8 ججز سپریم کورٹ میں تعینات کرنے ہیں. یہ 8 ججز آپ کے بلوچستان، سندھ، KPK، پنجاب کی جناب صوبائی جو کورٹیں ہیں ان میں سے جناب نکل کے آنے ہیں جو سینئر موسٹ ہوں گے. ٹھیک. وجہ یہ ہے کہ آج جب وہ تعیناتی 8 ہو جائیں گی، آپ کی ہائی کورٹس کے اندر سے بھی یوتھیا وائرس ختم، آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ختم، آپ کا سپریم کورٹ کے اندر بھی چیزیں بیلنس ہوگی، اور جنرل فیض حمید کے ذریعے سے پروموٹ ہونے والے، سپورٹ کیے جانے والے، تعینات کیے جانے والے جو ججز ہیں ان کی سپر میسی اور ان کی یک طرفہ ٹریفک وہ رک جائے گی. اب کیا ہوگا؟ اب آپ کا نیچے سے جناب آپ کے فیصلے آنے ہیں 8-10 اگلے 1.5 مہینے کے اندر بانی تحریک انصاف کے خلاف. اور یہ جو فیصلہ ہوا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، اس کی اپیل آنی ہے. اب آگے آپ کا سپریم کورٹ کا جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگ جانا ہے ڈوگر صاحب نے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. اب جب آپ کے بینچ بنا کریں گے تو اس بینچ کے اندر وہ لوگ نہیں ہوا کریں گے ججز کے جو خط لکھ کے سیاست بازی کرتے تھے، جو پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کے عدالتی سسٹم کو ڈیفیم کرنے کے لیے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. اب وہاں پر جو آپ کے پینل بنیں گے، جو بینچ بنیں گے، وہ جو سیشن سے فیصلہ آیا ہوگا یا دہشت گردی کی عدالت سے، اس کو ایمانداری کی بنیاد پہ دیکھیں گے، عمرانداری کی بنیاد پہ نہیں دیکھیں. بالکل. جب ایمانداری کی بنیاد پہ دیکھیں گے تو وہ فیصلہ وہ برقرار رکھیں گے. جب فیصلہ برقرار رکھیں گے تو پھر آگے جائے گا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کے اندر بھی جب آج کے فیصلے کی صورت میں وہ ساری کی ساری عمرانداروں کی جناب حکومت ختم ہوگی تو پھر ایمانداروں کی آئے گی، اور پھر اس پوری نقدہ کوکا کی تحریک وہ زمین دوست اور زمین بوس ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ خطوں پہ خط، علی ظفر کا خط، 4 ججز کا خط، 5 ججز کا خط، 5 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ، 4 ججز سپریم کورٹ، علی ظفر کا خط، وکیل دوبارہ سے وہ علی احمد قرد جناب وہ پرانا نمونہ جو ہے نا اس کو جناب اٹھا کے لے آئے ہیں. اور آج کی ایک تیسری بریکنگ سن لیں. اچھا. کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے آج کے ناکام وکیلوں کے احتجاج کے لیے. کروڑوں روپے بانٹے گئے ہیں پورے پاکستان کے اندر. لیکن اللہ پاک کی ذات بڑی ہے، ناکام ترین آج پروٹیسٹ تھا، ناکام ترین. بالکل ایسے. 100-150 سے زائد آپ کو وکیل نہیں نظر آئے. وہ بھی آمدان پورے پاکستان سے کروڑوں روپے تقسیم کیا گیا. بالکل صحیح. یہ علی احمد قرد اور یہ سارے جو ایکٹیو ہوئے نا، یہ فالتو کے ایکٹیو نہیں ہوئے. سارا مسئلہ. اچھا فیاض بھائی، آخری سوال، نیا چیف الیکشن کمشنر کون ہوگا؟ آپ کے پاس کوئی اس کے متعلق بھی آج بریکنگ نیوز ہے؟ کوئی ذرا شیئر تو کریں. دیکھو نیا، یہ جو آپ کی 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے نا، اس کی روح سے جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر طے نہیں ہو جاتا اس وقت تک پرانا چیف الیکشن کمشنر ہی کام کرے گا. تو ایک تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ راجہ سلطان سکندر صاحب تو تاحیات موجود ہیں. اچھا. انٹل انلیس کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اتفاق ہو جائے. تو یہ تو
ایسی جگہ پہ جا کے پھینکا ہے نا پی ٹی آئی کو حکومت نے اور ریاست نے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بھاگ بھاگ کے اتفاق کریں گے. یار اتفاق ہو اس سے جا چکے, چاہے حکومت کی مان لو, بالکل صحیح, چاہے حکومت کا نیا نام مان لو, بالکل صحیح. اب نام آ رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, نام آ رہا ہے تصدق جیلانی صاحب کا, اس طرح کے ایک اور 2 ججز کا. میری رپورٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے نام آ رہا ہے اوریا مقبول جان صاحب. ہاں یہ اب سچی تھا. ہاں سر, اوریا مقبول جان صاحب تو اپنے آپ کو حرفن مولا سمجھتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں میں بیوروکریٹ رہا ہوں, میرے علاوہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں کوئی بیوروکریٹ رہا ہی نہیں ہے, اور میں وہ بیوروکریٹ ہوں جس کو دین کا اور دنیا کا ہر علم آتا ہے جو کسی اور بیوروکریٹ کو نہیں آتا. اور وہ ایسے بیوروکریٹ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کے جتنے مسائل ہیں ان مسائل کی آگہی جتنی ان کو ہے پاکستان کے کسی حکمران اور بیوروکریٹ کو, نہ کبھی پرانے بیوروکریٹ کو, نہ حالیہ کو, نہ آنے والے قیامت تک کسی بیوروکریٹ کو وہ آگہی حاصل نہیں ہے جو انہیں حاصل ہے. یہ وہ بیوروکریٹ ہے کہ جن کے بقول اسلام, دین اور امت مسلمہ کی نشت ثانیہ, اس کے حوالے سے جو جذبہ, جو حوصلہ, جو ولولہ ان کے اندر ہے وہ دنیا کے کسی بیوروکریٹ کے اندر نہیں ہے. سابق, حاضر اور قیامت تک آنے والے پاکستان کے بیوروکریٹ. اور یہ وہ بیوروکریٹ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر موجود ہر پولیٹیکل لیڈر اور ہر بیوروکریٹ روٹی کو چوچی کہتا ہے. اور یہ جناب عقل اور دانش کا خزانہ لیے, پٹاری لیے اور بوری لیے ہر وقت پھر رہے ہوتے ہیں. میں کوزے کو دریا میں بند کر دیتا ہوں. یہ بیوروکریٹس کے عمران خان, میں نے دریا کو سمندر میں بند کیا ہے کہ پوری ڈیفینیشن کریں گے. اتنا سمندر میں اس کا جناب ٹکا جائے گا. اصل قانون کی یہ ہے ٹھیک کہ یہ اپنے علاوہ کسی کو سمجھتے نہیں. اب آج کل ڈالرز کی کمائی پاپولیرٹی کے چکروں میں اور ویورشپ کے چکروں میں آج کل وہ یوتھیا وائرس جو نا وہ ان کے اندر بھی ہے. جی. تو اب پی ٹی آئی والے, حالانکہ اگر آپ بانی تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کے 2021, 2020 اور 2019, 20, 21, 2000 ان کے ویلاگ, ان کے ٹاک شوز, وہ اگر آپ سن لیں تو یقین جانے آپ کے کانوں کے نیچے. میں ویورز کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی سخت باتیں فیاض بھائی بھی نہیں کرتے جو یہ اس دور میں کیا کرتے. تو یہ اوریا مقبول جان صاحب کا نام پی ٹی آئی دے رہی ہے, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یا تو سلطان سکندر راجہ صاحب ہی رہیں گے, جی, یا پھر اس تو بھی بڑا ارادہ ایسا استاد آئے گا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی صورت میں اڑ جائے گی. انشاءاللہ آج آخری دن ہے, سب دوست دعا کریں, دعا کو ہاتھ بلند کر لیں. تو چلے فیاض بھائی, ایک ریفارمز رپورٹ بھی آئی ہے, اس کے اوپر بھی ڈسکشن کر لیتے ہیں. آپ نے شاید دیکھی ہو, مشعل پاکستان نام کا ایک ادارہ ہے, تو انہوں نے حکومت کی 1 سالہ کارکردگی کے اوپر وہ ایک ریفارمز رپورٹ پیش کی. تو وہ گزری ہے فیاض بھائی آپ کی نظر سے؟ یار فرحان بھائی, بات یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کے جو کبھی اپنے مخالف کی تعریف نہیں کرتا, جو کبھی اپنے مخالف کی جینون اچھائیوں کو بیان نہیں کرتا, جو کبھی اپنے مخالف کے ساتھ ریاست, ملک, معاشرہ, سوسائٹی اور ملک کی عوام کے سروائیول کے لیے بھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتا, وہ اگر اپنے منہ سے مان رہا ہے اڈیالہ جیل میں صحافیوں کے سامنے اپنی مرشد بشرا بی بی کے کان میں خسر پھسر کرتے ہوئے نہیں, یا علیمہ باجی کے کان میں خسر پھسر کرتے ہوئے نہیں, اوپنلی, بلنٹلی, پبلکلی صحافیوں کے سامنے کہ یار شہباز شریف حکومت نے پاکستان کو سنبھال لیا ہے, اکانومی کو سنبھال لیا ہے, تو پیچھے اور کیا رہ جاتا ہے. میں ایک اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں, جو ہم نے ایف ایس سی میں, بی ایس سی میں, ایم ایم اکنامکس میں ہم نے جو پڑھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکسیلنٹ وے میں, اپروپریٹ وے میں, آپٹیمل وے میں, بہترین طریقے سے موجودہ حکومت نے 8 فروری 2024 سے لے کے آج تک اکانومی کو چلایا ہے. وہ اکانومی کے جس کو پچھلے 5 سالوں میں تباہ و برباد کر دیا گیا تھا, 8 فروری کے الیکشن سے پہلے تباہ و برباد کر دیا گیا تھا. اس تحریک فساد فی الارض کی وجہ سے بھی, بانی تحریک انصاف کی مینا مانو کی رٹ کی وجہ سے بھی, ان کی
جناب ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف جو تحریک چل رہی تھی اس کی وجہ سے بھی، لیکن 32% پہ آپ کا گیا ہوا تھا جناب انفلیشن ریٹ، جی جی 4% پہ لے آئے، بالکل 22% پہ آپ کا جناب شرح سود تھا، 12% پہ لے آئے. آپ کے ٹوٹل 6-7 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر تھے، بچے کھچے مانگے تانگے ادھار کے، آج آپ کے تقریباً 18 ارب ڈالر کے جناب آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں. آپ کی درآمدات کنٹرولڈ ہے، آپ کی برآمدات بہترین طریقے سے جناب 30 32 36 ارب ڈالر کے اوپر موجود ہے. آپ کی فورن ریمیٹنس، جس کو اس بانی تحریک انصاف اور امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز نے اور اس کے حواریوں نے، اس کے لیتروں نے، اس کے سوشل میڈیا کے قطوروں نے پاکستان کی سونی دھرتی سے دشمنی کا نتیجے میں پوری کوشش کی کہ اوورسیز پاکستانیوں میں اپنی جو نام نہاد پاپولیرٹی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کی فورن ریمیٹنس کو ہم کم از کم ختم کر دیں، جو برآمدات کے برابر بنتی ہے 30 سے 36 ارب ڈالر پاکستان میں. بالکل ایسے اللہ پاک کے کرم سے وہ پہلے کی نسبت اوپر گئی، پیچھے نہیں آئی. ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ جتنی آپ کی آئیڈیل دور میں ہوتی ہے پاکستان میں پچھلے 20 30 25 35 سالوں میں اس لیول پہ آ چکی ہے. اب مجھے بتائیں پھر آپ کی سیونگ ہے، انویسٹمنٹ ہے، جتنے مائکرو اور میکرو لیول کے انڈیکیٹرز ہیں وہ سارے کے سارے بہترین ہو گئے. تبھی تو آپ کا فچ اور آپ کا موڈیز اور آپ کا جناب IMF اور آپ کا ورلڈ بینک اور آپ کے تمام مالیاتی ادارے وہ سارے کے سارے اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے انتظامی حوالے سے اور مالی حوالے سے معاملات کو کنٹرول کر لیا ہے. تو اس کی تعریف ہونی چاہیے، اور مشال نے اگر یہ آرگنائزیشن نے یہ رپورٹ دی ہے تو 100% درست دی ہے. چلیں دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی کریں، آپ کے سارے کمنٹس ہم پڑھتے ہیں، اور ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. اور آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو فتنہ عمرانیہ سے محفوظ بنائیں. بہت شکریہ.